پتہ ہے۔ اب اس کے آگے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں کہ یاد کرو وہ، یعنی وَإِذْ فَرَقْنَا، جب ہم نے غرق کر دیا کس کو؟ بحرا یعنی سمندر میں، کس کو؟ انجیناکم، جب تم کو نجات دی، کس سے نجات دی؟ فرعون سے جب تمہیں نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا سمندر کے اندر، تو تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے کیا فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے غرق کر دیا فرعون کو سمندر کے اندر اور تمہیں نجات دی فرعون سے، تو کیا تم دیکھ رہے تھے؟ تو یہاں رب العزت جو ہے بنی اسرائیل کو بول رہے ہیں اور ہمیں بھی اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم تھی جس کو فرعون کی ظلمت سے نجات دلایا، اور اس کے بعد کیا ہوا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر کے دو ٹکڑے ہوئے تھے، اور جو فرعون کا لشکر تھا وہ گزرنا چاہ رہا تھا، لیکن کیا ہوا، وہ غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لاٹھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ لاٹھی جب سمندر میں ماریں گے تو ہم وہاں سے گزر جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے تھے، لیکن جب فرعون اس جگہ پر آیا، اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے، میں بھی گزر جاؤں گا، سمندر کے جو ہے وہ دو الگ ہو گیا تھا۔ تو پھر جب فرعون اس جگہ پر آیا تو کیا ہوا، فرعون ادھر غرق ہو گیا۔ اور یہ سب کیا ہو رہے تھے، بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائی ہیں بنی اسرائیل کو، لیکن بنی اسرائیل کیونکہ عہد توڑنے والے تھے، بنی اسرائیل کیونکہ تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے، اور بنی اسرائیل جو تھے نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ یہ تمام برائیاں بنی اسرائیل میں موجود تھیں۔ جب بنی اسرائیل میں تمام برائیاں موجود تھیں، وہ ناحق قتل کیا کرتے تھے، اور صبح میں وہ قتل کیا کرتے تھے اور شام میں وہ سبزیاں لگانے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ان کے لیے نبیوں کا ناحق قتل کرنا، کیا تھا، ایک کام تھا۔ مطلب وہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد بھی ان کے لیے کوئی وہ نہیں تھا کہ وہ نبیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قتل کرنے کی کوشش کری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے جادو کر قتل کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر میں جو انہیں زہر دیا گیا تھا، خیبر میں جو پکانے والے تھے نا، تو وہ کافر تھیں، اور انہوں نے جو ہے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کری کھانے میں ملا کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گیا، فرمایا کہ یہ کھانا مت کھائیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آ گیا، جب ان کو بلایا گیا جس نے کھانا پکایا تھا، تو انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کے ہاتھ میں فرمایا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی جس کے سپرد میری جان ہے، اس نے مجھے بتایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس زہر کی تکلیف اتنی تھی کہ مرتے وقت تک مجھے اس زہر کی تکلیف محسوس ہوتی، اتنی تکلیف تھی اس زہر کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں ہم تک دین کو پہنچانے کے لیے، لیکن ہم نے کیونکہ بہت آسان سمجھ لیا اور ہر چیز کو مذاق بنا دیا، اپنا زندگی میں نا ہم نے ہر چیز کو مذاق بنا دیا۔ لیکن اللہ ہمیں ہدایت دے اور اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر چیز دنیا میں مذاق نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں جو بنایا ہے وہ مذاق کے طور پہ نہیں بنایا ہے، بلکہ ایک مقصد کے ساتھ اتارا ہے، اور ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے صرف یہ عالموں کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے دل پر اتری ہے قرآن۔ یہ صرف عالموں مولویوں کے لیے نہیں اتری، اور یہ کہہ کر ہم اللہ سے نہیں چھٹ جائیں گے کہ اللہ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تو سمجھ کرنی پڑی۔ تو اس وقت ختم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتے ہیں، وَإِذْ عَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اچھا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتے ہیں وَإِذْ عَدْنَا مُوسَىٰ 40، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 دن کا عہد لیا، تو پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔
اب کیا ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے 40 دن کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ تھے اور ان کو توریت کی کتاب دی تھی. تو اس کے جب 40 دن آپ کوہ طور پر رہے تو کیا ہوا کہ پیچھے سامری نے سب سے سونا لے کر اسے پگھلا کر ایک ایسا سونے کا بچڑا بنا لیا جس سے ہوا گزرتی تھی تو وہاں کے بنی اسرائیل کیا سمجھتے تھے کہ یہ بچڑا بولتا ہے. تو پھر انہوں نے اس بچڑے سے محبت کرنا شروع کر دیا اور بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی. تو اسی بات کا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر 40 دن کا کیا لیا، 40 دن کا ہم نے وعدہ لیا یا عہد لیا، تو پیچھے کیا کیا بچڑا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنی اسرائیل نے کیا کیا، بچڑا بنا دیا. یہ کیا کہہ رہے ہیں وَإِذْ عَدْنَا مُوسَىٰ 40 اور جب عہد لیا موسیٰ سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا ثم اتخذتم العجل بنا لیا ایک بچڑا من بعد وانتم اور تم ظالمون. کیا فرما رہے ہیں اور ظالموں میں سے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، اوڑھنے کے لیے دنیا بھر کی تمام چیزیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں تو ہمیں اسی رب کا شکر ادا کرنا چاہیے جو رب ہمیں دے رہا ہے.